سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی بنگلہ دیش سے فرار ہونے سے پہلے نہ کی جانے والی تقریر کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ شیخ حسینہ ڈھاکہ میں اپنی رہائش گاہ سے فرار ہونے سے پہلے مظاہرین سمیت قوم سے خطاب کرنا چاہتی تھیں، تاہم بڑھتے احتجاج اور مظاہرین کے قریب آنے پر انہیں ملک کے اعلیٰ سیکیورٹی افسران نے جلد از جلد وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا تھا اور فوج نے کہا تھا کہ آپ کے پاس صرف 45 منٹ ہیں، آپ ریزائن دیں اور یہاں سے چلتی بنے۔ شیخ حسینہ کی تقریر کے حوالے سے میڈیا کے مطابق کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ پر بڑے الزامات لگانا چاہتی تھیں۔ 76 سالہ شیخ حسینہ نے انڈیا میں اپنے قریبی ساتھیوں سے نہ کی جانے والی تقریر کے بارے میں بات کی ہے۔ میڈیا کے مطابق ایک خط میں شیخ حسینہ نے امریکہ پر الزام لگایا تھا کہ وہ ملک میں حکومت کی تبدیلی کی سازش کر رہا ہے اور اگر موقع ملتا تو وہ اپنی تقریر میں یہ تمام باتیں بنگلہ دیشی قوم کے سامنے رکھتی۔ شیخ حسینہ فرار ہونے سے پہلے جو تقریر نہ کر سکیں، اس کے متن کے مطابق انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ وہ زیادہ لاشیں نہ دیکھ سکیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ طلباء کی لاشوں پر اقتدار میں آنا نہیں چاہتی اور اسی لیے میں نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی قوم سے درخواست کرتی ہوں کہ برائے کرم بنیاد پرستوں سے جوڑ توڑ نہ کریں اور انہوں نے کہا کہ اگر میں مزید ملک میں رہتی تو ہو سکتا ہے مزید جانیں ضائع ہوتی، اس لیے میں نے خود کو ہٹا دیا، لیکن عوام آج بھی میری طاقت ہیں۔ انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کے لیے پیغام دیا کہ عوامی لیگ نے ہمیشہ واپسی کی ہے، امید مت ہاریں، میں جلد واپس آؤں گی، میں ہار گئی ہوں لیکن بنگلہ دیش کے لوگ جیت گئے ہیں، وہ لوگ جن کے لیے میرے والد اور میرے خاندان نے جان دی تھی۔ ایک طرف شیخ حسینہ واجد نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اس کی حکومت گرائی ہے، تو دوسری طرف امریکہ میں بیٹھے ہوئے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے انڈین حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے اور انہوں نے امریکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں شکر گزار ہوں انڈین حکومت کا جنہوں نے میری والدہ کی زندگی بچائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ لوگ ہجوم کو ملک میں حکمرانی کی اجازت دے رہے ہیں، اگر فوری طور پر انتخابات نہ ہوئے تو ملک میں افراتفری پھیل سکتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے بیٹے نے عبوری حکومت کو مکمل طور پر بے اختیار اور علامتی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں اہم اداروں کے سربراہان جن میں چیف جسٹس، مرکزی بینک کے گورنر اور پولیس چیف کی برطرفی مظاہرین کے مطالبات کے بعد کی گئی تھی۔ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے اپنی والدہ کی جانب سے مظاہرین پر طاقت کے بے جا استعمال کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران نے مظاہرین کے خلاف طاقت استعمال کی تو مظاہرین نے بھی پولیس پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے صورتحال تشویشناک ہو گئی تھی۔ حسینہ واجد کے بیٹے نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ نئی دہلی نے ان کی والدہ کو محفوظ رکھنے میں مدد کی اور میں امید کرتا ہوں کہ میری والدہ جلد وطن واپس لوٹ سکیں گی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انڈیا سے ان کی والدہ کسی دوسرے ملک میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی انہوں نے کسی دوسرے ملک میں جانے کا کوئی پلان بنایا ہے۔ یہ بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف کیا جانے والا احتجاج بعد میں حسینہ واجد کو ہٹانے کی تحریک میں بدل گیا تھا، جس کے باعث حسینہ واجد کو وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو کر ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا اور فوج نے صدر سے مشاورت کے بعد عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم گزشتہ دنوں نئی عبوری حکومت نے بھی اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔